وہ جنگل میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ زمین پر گونجتی، پتوں پر پڑتی اور خاموش رات میں ایک عجیب ہراس بھر دیتی۔ اس کے حواس جیسے سلپ ہو چکے تھے۔ ہوش، خوف اور تھکن سب مل کر اس کے جسم پر حاوی تھے۔ اس کے تن پر محض ایک سفید بات خون تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جیسے اس کی روح کی بے بسی کا عکس ہو، وہ جو ہمیشہ خود کو زمانے کی نظروں سے چھپائے رکھتی تھی۔ آج اندھیرے کی اونٹ میں ایک اجنبی جنگل میں بے بس بھاگ رہی تھی۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، ارے دیکھو ادھر ہی گئی ہے وہ لڑکی، نازیہ بائی ہمیں نہیں چھوڑے گی اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو۔ ایک لڑکے کی آواز تھی جس میں غم، غصہ اور خوف زیادہ نمایاں تھا۔ وہ سہمی ہوئی ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ تبھی اسے ایک پرانا گھنا درخت نظر آیا۔ اس کے تنے میں ایک بڑا سا سوراخ تھا، جیسے فطرت نے خود اس لمحے کے لیے بنایا ہو۔ بنا سوچے سمجھے وہ اس سوراخ میں گھس گئی، اپنے آپ کو اندر سمیٹ لیا۔ سانسیں مدھم، دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھیں بھیگنے لگی۔ لڑکے اسے ڈھونڈتے ہوئے آگے نکل چکے تھے۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ اب جب شور تھما تو تکلیف کی شدت نے خود کو جتایا۔ جسم کے کئی حصوں پر خراشیں تھیں، پاؤں میں جگہ جگہ کانٹے چبھے تھے۔ ایک کانٹا جب اس نے نکالا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ صرف درد کے نہیں، بے بسی، خوف اور اس رات کی وحشت کے آنسو تھے۔ یا خدا میری مدد کر، میں تیری بندی ہوں، تیرے سوا میرا ہے ہی کون۔ اس نے آنکھیں موند کر دل ہی دل میں دعا مانگی۔ چاند کی ہلکی روشنی درخت کے پتوں سے چھن کر اس پر پڑ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں چاندنی جیسی سفید اور نازک تھیں، جنہیں وہ بات خون سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روتے روتے جانے کب وہ نیند کی گود میں چلی گئی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ پری نور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، ایسی خوبصورتی جس پر قدرت بھی فخر کرے۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال جیسے رات کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوں، اور وہ کالی لمبی پلکیں جن پر شبنم کی بوندیں ٹھہر جائیں تو ستارے شرما جائیں۔ اس کا چہرہ ایسا جیسے چاندنی کو خواب روپ دے دیا ہو۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے تایا کے گھر میں پلی بڑھی، مگر یہ گھر اس کے لیے پناہ سے زیادہ ایک آزمائش بن گیا۔ تائی کی 3 بیٹیاں تھیں، معمولی صورت، حسد سے بری آنکھیں اور تلخ زبان۔ وہ پری نور کے حسن سے جلتی تھی، جیسے خوبصورتی ان کے لیے گناہ ہو۔ دن ہو یا رات، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ستانا، مارنا یا ذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ تایا کا ایک بیٹا بھی تھا، مگر وہ اکثر اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور زیادہ مداخلت نہیں کرتا۔ ان سب میں سب سے چھوٹی بیٹی بھی پری نور سے تقریباً 5 سال بڑی تھی، مگر پری نور کی معصومیت، نرمی اور معجزاتی حسن نے اسے سب سے منفرد بنا دیا تھا۔ وہ واقعی ایک ننھی سی گڑیا تھی، جسے جو بھی دیکھتا پہلی ہی نظر میں کھو جاتا۔ یہ حسن اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملا تھا، جس کا چہرہ یادوں کی دھند میں آج بھی اجالا بکھیر دیتا تھا۔ تایا اگرچہ اس سے محبت کرتے تھے، کبھی نرمی سے بات بھی کر لیتے، لیکن وہ تائی کے سخت رویے کے آگے بے بس تھے۔ تائی ہمیشہ اس سے گھر کا سارا کام کرواتی، ذرا سی غلطی پر مارتی، ڈانٹتی، مگر وہ خاموش رہتی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ قسمت سے نہ لوگوں سے۔ اس کا بس ایک ہی خیال تھا کہ چلو کسی چھت تلے تو ہوں، یتیم خانے کے سرفرش اور اجنبی چہروں سے بہتر ہے کہ یہاں رہوں جہاں کچھ تو اپنا ہے۔ پری نور کی وہ خاموشی، وہ برداشت، وہ سوچ کر چلو کسی اپنے کے درمیان ہوں، بالآخر جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کی سادہ سی امید کو بھی اس کی تائی نے چند لاکھوں کے عوض بیچ ڈالا۔ اس کا نرم و نازک وجود، جسے کبھی سورج کی سخت کرنوں سے بھی بچایا جانا چاہیے تھا، ظالموں کے ہاتھوں نیلام ہو گیا۔ اس کے تایا نے جن کی انگلی پکڑ کر وہ کبھی چلا کرتی تھی، بس ایک خاموش آہ بھری۔ اس کی تائی نے اس کے تایا اور بہت سے لوگوں کو یہی کہا،
کہ پری نور تو اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تایا بس خاموش رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ پری نور ایسا نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنے گھر کو دیکھ کر اور اس کی تائی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا، نہ تلاش کی، کوئی آواز نہ اٹھی۔ وہ خاموشی جو کسی کی زندگی کو نگل جاتی ہے، اس کے چاروں طرف چھا گئی۔ ارے نازیہ بائی، دیکھو تو کیسا ہیرا لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ یہ سلیم تھا، ظالم سوداگر جو پری نور کو اس کی تائی سے خرید کر لایا تھا۔ نازیہ بائی ایک ہولناک عورت جس کا نام سنتے ہی بدنامی کا سایہ منڈلانے لگتا۔ اس کا چہرہ گاڑے میک اپ کے نیچے چھپی نفرت اور حفظ کا عکس تھا۔ اس کی آنکھوں میں انسانیت کی رمق تک باقی نہ تھی۔ بھرا ہوا جسم، سیاہ رنگت اور گھنگریالے بال جن پر وقت کی مہر لگ چکی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ایسے لگتا جیسے ظلمات نے انسانی روپ اختیار کر لیا ہو، اور ایسے چہروں پر وقت کا قہر ضرور اترتا ہے۔ اس نے پری نور کو ایک نظر دیکھا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایسی لڑکی وہ اپنے سارے دھندے میں کبھی نہ لائی تھی۔ یہ صرف ناچنے کے لیے رہے گی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نازیہ بائی کا ارادہ واضح تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ دولت کمانا چاہتی تھی۔ اسے کسی ایک رات کا کھلونا نہیں، قیمتی سرمایہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے حسن کی نیلامی صرف وہاں کرنا چاہتی جہاں سے کروڑوں ملے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا۔ ایک دولت مند شیطان دل آدمی نے کروڑوں روپے دے کر پری نور کو ایک رات کے لیے خرید لیا۔ نازیہ بائی نے یہ پیسے ایسے تھامے جیسے وہ انسانیت کی لاش پر سودا کر رہی ہو، اور پری نور وہ تو بس خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی، جس کی آنکھوں میں اب بھی امید کی ایک چمک کہیں دبکی ہوئی تھی۔ واش روم کے بہانے نکل کر وہ وہاں سے کھڑکی توڑ کر بھاگ نکلی، اندھیرے جنگل کی طرف، وہی جنگل جہاں اب وہ ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وہ آنکھوں سے بہتی ہوئی دعا سچ مچ قبول ہو چکی تھی۔ ایک سایہ روشنی سے بنا ہوا ایک نرم و شفیق وجود درخت کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمس کے ساتھ اس نے ہاتھ ہلایا اور اس کی ہتھیلی سے نور کی ایک لکیر نکلی۔ فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک بڑی نرم چادر نمودار ہوئی۔ وہ چادر اس نے نہایت نرمی سے پری نور کے جسم پر ڈال دی، جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو ٹھنڈ سے بچا رہی ہو۔ پری نور، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس کی پناہوں میں تم آ چکی ہو، اس تک پہنچنے کے لیے اب زمانے کو مجھ میں سے گزرنا ہوگا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ ایک ڈالی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں، جن میں صدیوں کی مہربانی کی روشنی کی جھلک تھی، پری نور کے چہرے پر جمی تھی۔ رات کی خاموشی میں اب ایک محافظ کا پہرا تھا، ایک ایسی طاقت جس نے اسے بے بسی سے دیکھا، اس لڑکی کو بے خود میں وقف کر دیا تھا۔ پری نور کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، اس کی پلکیں جیسے نیند کے نرم گلاب سے باہر ہوں۔ جب اس نے پوری آنکھیں کھولی تو کچھ لمحے تک وہ حیرت سے صرف ارد گرد دیکھتی رہی۔ وہ جہاں تھی وہ جگہ کسی خواب، کسی جادوئی داستان جیسی لگ رہی تھی۔ سنہری اور چاندی کی روشنیوں میں نہایا ہوا ایک وسیع و عریض کمرہ، جن کے جھومر نیلے شیشوں سے بلور کے ستارے سے سجے تھے، اور دیواریں گویا شبنم میں دھلی ہوئی تھیں۔ پری نور نے بے یقینی سے آنکھیں ملیں، اپنے ہاتھ، اپنی سانس کو محسوس کیا۔ کیا میں زندہ ہوں یا یہ خواب ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اتری اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی کھڑکی تک آ گئی۔ جب اس نے باہر جھانکا تو منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا، اور ایک لمحے کو اسے چکر سا آ گیا۔ وہ ایک ایسے محل میں تھی جو بادلوں کے درمیان تیر رہا تھا۔ نیچے کچھ نہیں تھا، بس نیلا آسمان، سفید روئی جیسے بادل، اور ان کے درمیان سے جھانکتا سورج۔ محل کے آس پاس ہوا میں تیرتے ہوئے باغات تھے، جن میں سبزیاں، رنگین پھول اور ننھی پروں والی پریاں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ ان کی ہنسی جیسے گھنٹیوں کی آواز لگ رہی تھی۔
ایک پری نے پری نور کو کھڑکی میں کھڑا دیکھا تو فوراً اپنے ساتھیوں کو دکھانے لگی۔ سب کی نظریں اس نئی مہمان پر جم گئی جو حسن میں خود ان سب سے برتر تھی۔ پری نور ان سب کو دیکھ کر حیران تھی، سہمی ہوئی بھی اور کسی حد تک ڈری ہوئی بھی۔ یہ اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی، لیکن اس کی حیرت اس وقت اور گہری ہو گئی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، قد کاٹ بلند، آنکھوں میں سکون اور گہرائی، لباس شاہانہ جیسے وقت کے کسی اور دور سے آیا ہو۔ اس کے لباس پر طلائی داغوں سے نقش بنے تھے اور اس کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ انسان آنکھ جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا اور اس کی آواز جیسے بانسروں کی نرمی سے جیسے پانی پر چلتی ہوا۔ پری نور بے حسی سے اسے دیکھتی رہی۔ پری نور، اب آپ محفوظ ہیں، اس نے نرمی سے کہا، اب کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میرا نام زراب ہے۔ آپ جہاں کھڑی تھی وہاں میرا ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ درخت ہمارے قبیلے کی عبادت گاہ تھا، اسی لیے میں اکثر وہاں جاتا ہوں کچھ وقت تنہا گزارنے کے لیے، اور اس رات آپ وہاں تھی۔ قسمت نے آپ کو میری پناہ میں بھیج دیا۔ پری نور کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ زراب نے بات جاری رکھی، میں نے جب آپ کے ماضی کے بارے میں معلوم کیا تو جان کر صدمہ ہوا کہ آپ کی دائی نے آپ کو چند لاکھوں میں بیچ دیا اور سب کو یہ بتا دیا کہ آپ کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ پری نور کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کی روح لرز گئی۔ جس عزت کو بچانے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، وہ عزت کسی کی زبان کے ایک زہریلے تیر سے خاک میں ملا دی گئی۔ اگر وہ اس وقت دیوار کا سہارا نہ لیتی تو زمین پر گر پڑتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن آواز نہ نکلی۔ زراب آہستہ سے اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، پری نور، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں رہیں، اس دنیا میں میرے ساتھ۔ میں ایک جن ذات ہوں اور ہم جن ذات کی وہ شاخصیں ہیں جنہوں نے صدیوں سے روشنی، محبت اور حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ اس لیے کہ آپ خوبصورت ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کی روح دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ پری نور کی آنکھوں میں حیرت، درد اور ایک انجانی سی روشنی تیرنے لگی۔ زندگی اسے ایک اور موقع دے رہی تھی، لیکن کیا وہ اس پر اعتبار کر سکتی ہے؟ کیا ایک انسان جن ذات کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑ سکتا ہے؟ اس کے دل میں کئی سوال تھے، لیکن زراب کی آنکھوں کی سچائی نے اس سوالوں کو خاموش کر دیا۔ محل کے باہر بادلوں پر سورج جھانک رہا تھا، شاید یہ ایک نئی صبح کی نوید لے کر آیا تھا۔ پری نور نے زراب کے جن ذات ہونے کی بات سنی تو لمحہ بھر کو اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن پھر اس نے سر جھکایا اور خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زراب کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور محبت کی چمک تھی۔ پری نور، پھر آج ہی شام کو ہمارا نکاح ہوگا۔ زراب کی آواز میں خوشی چھپی نہ رہ سکی۔ تھوڑی دیر میں میرے والدین آپ سے ملنے آئیں گے۔ میری ماں کو تو آپ بے حد پسند آئی ہیں۔ پری نور کے چہرے پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی، دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی، جیسے کسی نے سالوں سے سوئی ہوئی امید کو جگا دیا ہو۔ زراب نے نرمی سے اجازت مانگی اور کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں دو پریاں اندر داخل ہوئی، اپنے ہاتھوں میں چاندی کی تھالیوں میں رنگ برنگی ڈشیں لیے ہوئے۔ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ سب کھانے پری نور کے لیے تیار کیے گئے تھے، ایسے کھانے جو نہ انسان نے کبھی دیکھے نہ چکھے۔ ہر نوالا جیسے جادوئی ذائقے سے بھرا ہوا تھا، پھل جو چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند لگ رہے تھے، مشروب جیسے شفاف شبنم، اور مٹھائیاں جو بادل کے گالوں جیسی نرم تھی۔ پری نور نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو وہ خود کو پہلی بار ایک مکمل انسان محسوس کر رہی تھی۔ عزت، محبت اور تحفظ، یہ سب اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن آج وہ سب ایک ساتھ اس کے قدموں میں تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور زراب کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔
وہ ایک باوقار اور مہربان چہرے والی عورت تھی جس کا سراپا روشنی میں لپٹا ہوا لگتا تھا، جیسے صدیوں کی حکمت اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہو اور ماں کی ممتا اس کے آغوش میں چھپی ہو۔ پری نور نے جلدی سے کھڑی ہو کر سلام کیا، مگر ملکہ نے بنا کچھ کہے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری پری نور کیسی ہے؟ پری نور نے نظریں جھکائے کہا، آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ملکہ نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور نرمی سے مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، آنٹی نہیں، تم بھی ضراب کی طرح مجھے امی کہہ کر پکارا کرو۔ یہ الفاظ تھے یا جادو کا کوئی عمل؟ پری نور کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ برسوں کی تنہائی، ستم، ظلم اور محرومی آنسوؤں کی صورت میں اس کے سرخ گالوں پر بہنے لگی۔ ضراب کی ماں نے فوراً اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کا سر چومتی رہی، اسے سینے سے لگا کر تھپکتی رہی جیسے ایک کھوئی ہوئی بیٹی کو پا لیا ہو۔ امی، پتہ ہے آپ سے مجھے میری ماں کی خوشبو آ رہی ہے، آپ بالکل ان جیسی ہیں۔ ملکہ کے دل میں ایک ممتا کی لہر دوڑ گئی۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش دل میں دبائے بیٹھی، وہ آج رب کی ایک فیصلے پر شکر گزار تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فوراً اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھالا آ گیا جس میں ایک بے مثال لباس رکھا تھا، سونے اور چاندی کی تاروں سے بنا ہوا، ہیروں اور موتیوں سے جڑا ہوا، اتنا حسین کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر سانس لینا بھول جائے۔ یہ میری بیٹی کے لیے ہے، پہن لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی میری دعاؤں کی تکمیل میں ہے۔ پری نور نے آنسو پونچھے اور اسبات میں سر ہلایا۔ شام ہوتے ہی ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ بادلوں کے محل میں نور، خوشبو، موسیقی اور خوشی کی فضا قائم تھی۔ ضراب اور پری نور کا نکاح بڑے جاہ و جلال سے ہوا۔ جنات کی یہ دنیا بھی جھوم اٹھی اور بادلوں پر روشنی کی کوس و قزح بھی کرنے لگی۔ لیکن خوشی کے اس منظر میں ایک کونے میں سائے میں چھپا ایک خبیث جن موجود تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں ہوس، حسد اور انتقام کی چمک تھی۔ اس نے پری نور کو پہلی بار دیکھا اور اس کی آنکھوں کی خباثت جاگ اٹھی۔ یہ لڑکی اب میری ہوگی، چاہے جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ نکاح کی خوشبو سے مہکتے فضا میں ایک اندھیرا آہستہ آہستہ پنپنے لگا تھا جسے ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ پری نور ضراب کے ساتھ ایک پرسکون، محبت بھری زندگی گزارنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس زندگی میں کبھی صرف اذیت، بے حس اور بے یار و مددگاری تھی، وہ کبھی اس قدر خوبصورت، محفوظ اور بامعنی ہو جائے گی۔ ہر دن وہ ضراب کے ساتھ خوشیوں کے نئے رنگ دیکھتی، ہر رات ایک نئی دعا اس کی زبان پر آتی، ایک ایسی زندگی کی دعا جو اب پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق پری نور باغ میں جھولے پر بیٹھی ہوا کے سنگ جھول رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ تبھی ایک ننھی سی پری ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ملکہ عالیہ، گیٹ کے باہر ایک بوڑھا آدمی ہے، بہت زخمی ہے، اس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا ہے۔ پری نور چونک گئی۔ بوڑھا آدمی یہاں؟ وہ حیران تھی کیونکہ اس سلطنت میں نہ کوئی بوڑھا ہوتا تھا اور نہ ہی انسانوں کو یہاں آنے کی اجازت تھی۔ پھر بھی دل میں ایک چبھن اٹھی، ایک انسانیت کی صدا جسے وہ کبھی خود بھی بھول چکی تھی۔ وہ دوڑی اور گیٹ کے پاس پہنچی۔ جاؤ اسے سہارا دے کر میرے پاس لے کے آؤ، پری نور نے چھوٹی پری سے کہا۔ ننھی پری نے ڈرتے ہوئے کہا، میں بہت چھوٹی ہوں، آپ خود ہی باہر دیکھ لیں۔ ضراب نے اسے محل سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا اور اس محل کے گرد ایک طاقتور حفاظتی حصار باندھ رکھا تھا، وہاں کوئی بھی خبیث جن داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پری نور نے وہی غلطی کی جس کا ضراب نے کئی بار منع کیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی، بوڑھا آدمی اچانک ایک خوفناک خبیث جن میں بدل گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، دانت نکیلے اور چہرہ شیطانی۔ پری نور چیخی مگر دیر ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بدبودار اندھیرے کمرے میں تھی۔ صرف کچھ جلتی موم بتیاں جلملا رہی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی نمی اور سڑن کی بو تھی۔ پری نور نے زور زور سے ضراب کو پکارا، ضراب،
ضراب دروازہ کھلا۔ وہی خبیث جن اب ایک مصنوعی خوبصورتی والے نوجوان کے روپ میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ میں دارم جنزاد ہوں اور اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ وہ ہنسا، ایک کہکا جو زمین کو لرزا دے۔ تمہارے ضراب کی پناہ اب کام نہیں آئے گی۔ تم نے خود ہی گیٹ پار کر کے میرے لیے راستہ کھولا ہے۔ اس نے پری نور کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ پری نور کی آنکھوں میں کوٹھے والے وہ لمحات تیزی سے تیرنے لگے۔ پھر بھی اس نے پکارا، ضراب کو آوازیں دی۔ اچانک کمرے کی دیواریں لرزنے لگی، موم بتیاں بجھ گئی، باہر طوفان سا اٹھا، پردے جیسے آسمان سے اڑانے لگے۔ دارم کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ضراب یہاں کیسے پہنچا؟ اس کی نظریں پری نور کے گلے میں لٹکتے اس لاکٹ پہ پڑی۔ نہیں، یہ تو ضراب نے اپنی روح کا حصہ دیا تھا۔ اب سمجھا، یہی تو اس کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اسی لمحے زمین ہلی اور کمرہ غائب ہو گیا۔ اب وہ تینوں ایک ویران میدان میں تھے، پری نور، ضراب اور دارم۔ پری نور، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ضراب کی آواز گرجدار تھی۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، وہ چیخی۔ پری نور، بند کرو آنکھیں۔ وہ فوراً سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ اب دونوں اپنی اصلی شکل میں آ چکے تھے۔ ضراب آسمانی روشنی میں چمک رہا تھا اور دارم سیاہی میں لپٹا ہوا۔ بس شکل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ ضراب گڑایا، میں نے اسے خریدا تھا۔ جواباً دارم بھی گرایا، اس کے باعث سے لاکھوں میں۔ تم تو بس قسمت سے بیچ میں آ گئے۔ اب تمہاری قسمت تمہیں موت کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ ایک غضبناک جنگ چھڑ گئی۔ آسمان دہلنے لگا، زمین کانپنے لگی، روشنی اور تاریکی ٹکرا رہی تھی۔ آخرکار ضراب نے دارم کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پری نور کو جب محل واپس لایا گیا تو وہ کئی دن خاموش رہی، ہر چہرے پر سوال، ہر آنکھ میں دکھ۔ لیکن ایک دن اسے زندگی نے پھر ایک تحفہ دیا، جب معلوم ہوا کہ اس کی کوکھ میں ایک ننھی سی جان پل رہی ہے۔ پھر 9 مہینے بعد خدا نے اسے جڑواں بیٹے عطا کیے۔ دونوں اپنی ماں کی کاپی تھے، مگر ان کے بال بالکل ضراب جیسے سنہرے تھے۔ پری نور اب مکمل تھی، ایک محبت کرنے والا شوہر، سچی ماں باپ اور معصوم بچے۔ جہاں خوشیوں کا سورج نکلا تھا، وہاں انسانی دنیا میں ایک دوسری داستان لکھی جا رہی تھی۔ اس کی تائی، جس نے چند لاکھوں کے عوض اسے بیچ دیا تھا، اب خود کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھی، سڑکوں پر خوار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف پچھتاوا تھا اور زبان پر صرف ایک صدا، پری نور، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے پیار اور تحفہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔